المتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال ایک دو مرتبہ درود و سلام پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. ماشاءاللہ سب دی آواز آئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک و اصحابک. اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا نامدار حضور سرور کائنات فخر موجودات دنائے سبل ختم الرسل انیس الغریبین حضور رحمت للعالمین حبیب کبریا احمد مجتبیٰ شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا دے اندر ہدیے درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عاجزانہ غلامانہ سلامانہ عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اج دا اے عظیم الشان عرس مبارک دی تقریب دے اندر اسی سارے بیٹھے ہیں جس دے اندر ماشاءاللہ ساڈے علماء اکرام بھی جلوہ فروز نے اور ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال لوگ دور دراز تو آ کے اس عرس پاک دی رونق نو دوبالا کر رہے نے. اور ماشاءاللہ مرکز اہل سنت جامعہ مسجد فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اندر اج دا عظیم الشان پروگرام انعقاد پذیر ہے جس دے اندر بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ پاکستان سنی فورس دے نوجوانہ نے اور جامعہ مسجد دی انتظامیہ نے بہت خوبصورت پروگرام دا انتظام و انصرام کیتا ہے. ہر پاسے بہار ہی بہار ہے، ہر پاسے بہار ہی بہار ہے، مجمع بے شمار ہے، سارا مجمع ہوشیار ہے، سارا مجمع بیدار ہے اور اے سارا مجمع ساری رات سنن واسطے تیار ہے. اے دی وجہ کی ہے سارا مجمع سونے نبی دا حبدار ہے. تو عزیزان محترم علامہ صاحب کی بلا جاندے نے میں عالم نہیں خطیب نہیں ایک ادنا جا طالب علم اور صرف 20 منٹ واسطے میری حاضری ہے اور میرے تو بعد ماشاءاللہ بڑے جید علماء اکرام دے اساں خطاب سننے نے. تو میں صرف سبق سنان دی نیت دے نال آپ احباب دے سامنے حاضر ہاں. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی حق سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میں آغاز ان شعراں تو کرنا چاہنا. کسی نے آکھیا ہے تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، تخلیق کائنات کو
سب احباب دی توجہ میری طرف ہوئے گی، انشاءاللہ میرا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، حسین انتہا ہے خدا کے کمال کی، ارے جب تک رہے گا خدا تب تک رہے گی حسینیت، بولے نہیں سبحان اللہ، جب تک رہے گا خدا تب تک رہے گی حسینیت، ارے کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی، ہزاروں سر ہیں ایسے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں سر ہیں ایسے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، جو نماز کو بھی بچائے وہ سر حسین کا ہے، ہزاروں سر ہیں ایسے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، جو نماز کو بھی بچائے وہ سر حسین کا ہے، یہ یزیدیت جو منہ چھپائے پھرتی ہے، خدا کا خوف نہیں اسے ڈر حسین کا ہے۔ بعض بندے ماشاءاللہ انہوں نے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے، کئیوں ہو سکتا ہے اج تک سمجھ نہیں آئی ہوے گی، اگلی گل کرنا چاہنا، آندا تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین تو شریعت کو عام کرتا ہے۔ تیرے یزید نے کاٹی رگیں شریعت کی، میرا حسین تو شریعت کو عام کرتا ہے، ارے تیرے یزید پہ کرتی ہے مخلوق بھی لعنت، میرے حسین کو خدا بھی سلام کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، انہاں پاکاں دی بارگاہ دے اندر اج نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے بڑی محبت دے نال۔ میں جڑی آیہ کریمہ اپنا موضوع دی بنیاد واسطے پڑھی ہے او دا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ احباب دی توجہ ہوئے گی انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماندا ہے جڑی میرے راہ دے اندر مارے جان، قتل کیتے جان، انہاں نوں مردہ کہنا، انہاں نوں مردہ نہیں کہنا۔ پڑھے لکھے احباب بیٹھے نے، کسے نوں کسے گل تو روکیا جائے او دی کوئی نہ کوئی وجہ ہوندی ہے۔ تین وجوہات نے کہ کسے گل تو بندے نوں روکیا جائے۔ پہلی وجہ اے وے کہ گل ٹھیک ہوئے، مطلب بھی ٹھیک ہوئے، لیکن محبوب اور محب دونوں آپس اندر جدو گل کرن تے بندہ حالانکہ گل ٹھیک ہے لیکن محبوب اپنے محب نو کہندا ہے یار گل تیرے اگے کر دیتی ہے، اے گل اگے ہور کتے جا کے کرنی نہیں۔ کوئی بندہ آکھے اے کتھوں بات آئی ہے، اللہ دے قرآن دی دلیل ہے۔ اللہ نے نا سارا سفر معراج قرآن پاک اندر بیان فرما کے اگے اللہ فرماندا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ اللہ فرماندا ہے اساں اپنے نبی نو سیر کروائی، پھر میری تے میرے یار دیاں گلاں ہوئیاں۔ یا اللہ کیڑیاں گلاں ہوئیاں؟ اللہ فرماندا ہے جیڑیاں بھی ہوئیاں تانوں کی لگے، گلاں جیڑیاں بھی ہوئیاں اساں کیتیاں نے، یعنی کہ پتہ یہ لگ گیا گل بھی ٹھیک ہے، معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن گل کیتی نہیں، اینو راز اندر رکھیا ہے۔ دوسری بات یہ وے کسے نو منع کرن دی کہ گل ٹھیک ہوئے لیکن گل کرنا مناسب نہ ہوئے، او دی وجہ اللہ دے قرآن دی دلیل ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا رَاعِنَا۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی نو رائنا نہیں کہنا۔ یا اللہ کیوں؟ لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک ہے، لیکن کافر لوگ جڑے نے وہ اے دے تو غلط مطلب لیندے سن تے اللہ فرمایا تسی یہ لفظ ہی چھڑ دیو جس لفظ دے نال کافر لوگ معنی غلط کر کے نبی دی شان اندر گستاخی کردے نے، اے لفظ ہی چھڑ دیتا جائے۔ پتہ ہے چلیا لفظ بھی ٹھیک ہے، معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن منع کر دیتا گیا کیونکہ کافر اے دے تو غلط معنی استعمال کردے سن۔ ایک اور قرآن دی مثال دینا چاہنا، آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی۔ آدم علیہ السلام عرض کر دیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم آندے نے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے۔ بولو کی کیتا ہے؟ ظلم کیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے معمول دے مطابق گل ٹھیک کیتی ہے، صحیح کیتی ہے، لیکن آج اگر ساڈے وچوں کوئی بندہ آدم نو ظالم آکھے گا، علامہ صاحب تشریف فرمانے وہ دارہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے گل ٹھیک کیتی ہے لیکن ساڈے واسطے ایک گل کرنا مناسب نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گل ٹھیک بھی نہ ہوئے، اگر کریے تو دا گناہ بھی ہوئے، او دا جناب عذاب بھی ہوئے۔ وہ کیڑی بات ہے؟
اے جڑی آیت اللہ نے نازل فرمائی نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اے پہلی قسم دے وچوں ہیں یا دوسری قسم دے وچوں ہیں یا تیسری قسم دے وچوں ہیں؟ اللہ فرماندا ہے اے تیسری قسم ہے، انہاں نو مردہ نہیں کہنا کیونکہ آکھیں گا تے گل غلط ہے، اے دا تینوں نقصان بھی ہے۔ یا اللہ کی آکھیے؟ اللہ فرماندا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ او تے زندہ نے۔ کہہ دیو ذرا اونچی کہہ دیو، بولو کی نے؟ او تے زندہ نے۔ اچھا ایک اور بات کرنا چاہنا، قرآن پاک اندر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز دا حکم دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نماز دے مسائل بیان نہیں فرمائے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن زکوٰۃ دے مسئلے قرآن پاک اندر وضاحت نہیں فرمائی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماندا ہے حج کرو، حج دا حکم اللہ نے دیتا ہے، پر حج دے جڑے طریقہ کار نے اللہ نے بیان نہیں کیتے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے نماز دا، پڑھ کے میرے نبی نے دسی ہے۔ اللہ نے حکم دیتا ہے روزے دا، رکھ کے میرے نبی نے دسیا ہے۔ رب کائنات نے حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کرن دا، میرے نبی نے زکوٰۃ ادا کر کے دسی ہے۔ اچھا ایتھے تے اللہ اے فرماندا پیا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ایتھے تے اے بات ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ نے اس تو تھوڑی جی اپنا گل بدل کے بیان فرمائی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اللہ دا تانوں قرآن سناواں، ادو سناواں گا جدوں تہاڈی سارے دی آواز آئے سبحان اللہ، اچھی اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ عزیزاں نے گرامی توجہ دے نال، کیونکہ میرے کو ٹائم بڑا قلیل ہے، گل بڑی کرنا چاہنا۔ رب کائنات دا قرآن ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماندا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ رب کائنات فرماندا ہے لوگو جڑے میرے راہ دے اندر مارے جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا بلکہ او تے زندہ نے، انہاں نو اللہ دی بارگاہ دے وچوں رزق بھی دتا جاندا ہے، رزق بھی دتا جاندا ہے۔ سانو مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا اللہ شہید زندہ کیویں؟ رب کائنات دا قرآن بیان کردا ہے اللہ شہید زندہ کیویں وے۔ ایتھے نبی دی حدیث پڑھنا چاہنا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، جڑی روایت پڑھنا چاہنا اے جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، نسائی شریف دے اندر موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل اندر موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دیگر محدثین نے لکھیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو تواڈے اندر دو چیزاں چھڈ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ ایک اللہ دا قرآن ہے، دوسری میری آل ہے۔ اللہ دے نبی نے دونوں چیزاں نو اکٹھیاں کیوں فرمایا ہے؟ ایدی وجہ کی ہے؟ رب کائنات دے پیارے نبی فرماندے نے لوگو قرآن اہل بیت دے نال ہے، اہل بیت قرآن دے نال ہے، قرآن اہل بیت دے نالے، اہل بیت اللہ دے قرآن دے نالے۔ اور میں قرآن پاک وچوں دسنا چاہنا کتھے کتھے اہل بیت قرآن دے نالے، کتھے کتھے قرآن اہل بیت دے نالے۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام ہے، رب کائنات فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، رب کائنات قرآن اندر بیان فرماندا پیا ہے۔ اللہ فرماندا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے، رب کائنات فرماندا پیا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔
اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے اہل بیت اللہ دے قرآن دے نال نے رب کائنات فرماندا لوگو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قرآن نبی دی اہل بیت دی شان بیان کرتا پیا ہے اور کس طریقے نہ سانو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا بل احیاء ولکن لا تشعرون کہ شہید زندہ ہے نبی نے جدو فرمایا نا کہ بھئی اہل بیت اور قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں سانو سمجھ نہیں آ رہی یا اللہ شہید زندہ کیویں میرے نبی نے فرمایا اے دی تفسیر امام حسین کر دیں گے اچھی سارے دی آواز آئے ذرا ماشاءاللہ میں محسوس کر رہا میرا گلا نہیں چل رہا روزانہ دی مصروفیت روزانہ دے پروگرام کر کر کے کہ تواڈے ورگے پیار والے بندے اگے بیٹھے ہوندے نے وہ پھر زور کافی لوا دیندے نے بڑا بڑا ٹائم لوا دیندے نے تے میں بھی سبق سناندا رہنا تاں کر کے گلا تھوڑا جہا متاثر ہے لیکن تواڈی سبحان اللہ دی آواز آئی تے انشاءاللہ انہیں چل پینا اچھی کہہ سبحان اللہ میں کہنا چاہنا اپنے مقدرہ تے ناز کریا کر صدیق کی صداقت ہمارے پاس ہے عمر کی عدالت ہمارے پاس ہے عثمان کی سخاوت ہمارے پاس ہے علی کی شجاعت ہمارے پاس ہے بلال کی اذان ہمارے پاس ہے مصطفیٰ کا نظام ہمارے پاس ہے ارے اس بات پہ خوش ہو جائیے سید الثقلین بھی ہمارے پاس ہیں حسن و حسین بھی ہمارے پاس ہے ساڈا عقیدہ تے ایمان ماشاءاللہ توجہ ہے نا ساڈا مسلک ساڈا عقیدہ لڑائی دا نام نہیں امن دا پیغام ہے بڑی محبت دے نال کس طریقے نال امام علی مقام دی ایک بات تے سماعت کرو اس تو بعد اگلی بات کرنے ہاں شہید زندہ کہنجے سانو سمجھ نہیں آئی عزیزہ نگرامی رب کائنات دا قرآن بیان کرتا پیا ہے شہید زندہ کہنجے جدو میرے امام علی مقام چلے مدینہ پاک دے وچوں نکلے نے حضرات ذوالفقار قرآن پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں قرآن زبان دے اوتے میرے امام علی مقام نے سفر پہ اپنا طے فرمایا ہے اللہ دا ماشاءاللہ میں اپنی گفتگو ایتھی ختم کرنا چاہنا ماشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا علامہ صاحب تشریف لے کے آئے صرف ایک شعر پڑھنا چاہنا وہ ساری تقریر امام حسین دی ایسے شعر اندر آ جائے گی میں گلاں کافی کرنیاں سن لیکن ٹائم مکمل ہو گیا ایسے شعر اندر ساری تقریر آ جائے گی حضرت بی بی زینب کہہ رہی ہیں نے ویرا اسی جنگل اندر آ گئے ہاں تے اے ساڈے نال کی ہو رہا ہے امام حسین نے فرمایا بہنا جننے چ اللہ رکھے اونے چ بندے نو رہنا اونے چی رہنا چاہیے تاہی تے میں کہہ دینا چاہنا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو اور جی میں چاہویں کر دکھلا دینا ہے جنگل اندر بچے دے ہیٹھ پیروں اور ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے اور کتے تیاں تے پتر تے مال و دولت اپنے فضل می تو وسا دینا ہے اور کتے تیاں نہ پتر نہ مال و دولت ساری زندگی ایویں ہی لنگا دینا ہے اور کتے پتران دے مونو کوئی ترس دائے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا دینا ہے اور کتے بیٹیاں دے مونو کوئی ترس دائے تو پتران دی میڑ پا دینا ہے بی بی مریم نو بغیر شوہر دے اور بی بی مریم نو بغیر شوہر دے اللہ عیسیٰ پیغمبر عطا دینا ہے اللہ عیسیٰ پیغمبر عطا دینا ہے ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے گر ہاتھی نو مارن دا ہووے مقصد
او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے، بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت ہے، پر تو اپنی قدرت دا کرشمہ دکھا دینا ہے، او تیری شان تے اللہ مکنی نہیں، میں اپنی گل مکا دینا